سرکار دو جہاں نے آیا برات سورہ مشرکین تبلیغ کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے حضرت ابو بکر کو بلا کر کہا ہے ابو بکر جاؤ مکے میں جا کر سورہ مشرکین سناؤ. اور حضرت ابو بکر وہ پیغام لے کر مکے کی طرف جا رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کا حکم یہ ہے یہ پیغام یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا پہنچائیں. اور جب مولا کائنات قریب آئے فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر سے یہ پیغام لو اور جا کے مکے والوں تک پہنچاؤ. یہ پیغام مجھے پہنچانا ہے یا مجھ جیسے کو پہنچانا ہے. رستے میں حضرت ابو بکر سے جا کر کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ میں پہنچاؤں نبی یا نبی جیسا پہنچائے تو مجھے بھیجا ہے یہ مجھے واپس کر دیجئے. ایک لمحہ نہیں لگایا حضرت ابو بکر نے پیغام دینے میں, فوراً مولا علی کے حوالے کر دیا. مولا نے جا کے وہ پیغام پہنچایا. لہذا یہ واقعہ بھی خلافت بلا فصل علی پر دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت, عدالت, حضرت ابو بکر صدیق کی جانثاری وفاداری پر دلیل ہے کہ جیسے ہی حضور کا فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچتا ہے تو فوراً سیدنا صدیق اکبر اس حضور کے فرمان کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر حضور کا فرمان قبول کر کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے فرمان کو مان کر وہ چیز حضرت علی کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت اور عدالت پر دلیل ہے. خدا کی قسم اگر حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو فوراً صحابہ کرام اس کو قبول کرتے, لیکن حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. نمبر 2, موصوف ذاکر نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے جیسا کہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. موصوف ذاکر نے یہ اللہ پر, جبریل پر اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اس پر پہلے ایک کلپ بنائی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے درجے کے برابر کسی امام کو کہتا ہے یا کسی امام کو حضور کے یا کسی بھی نبی کے برابر کہتا ہے یا افضل کہتا ہے تو شیعوں کا مجتہد, شیعوں کا مفسر فرمان علی وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ وہ خارج از ایمان ہے, یعنی وہ کافر ہے, وہ مسلمان وہ مومن نہیں ہے. بہرحال مسلمانوں کا نظریہ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں. مثال کے طور پر میں یہ ایک کتاب شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والی غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 پیش کر رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 159 ہے. یہاں وضاحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. وام مجاہد رحمہ اللہ تعالی, امام مجاہد سے روایت ہے کہ قال لی علی بن ابی طالب, انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے حضرت علی نے کہا کہ ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دار الدنیا, کہ حضور علیہ السلام دنیا سے نہیں گئے تھے حتی عہد الی ان ابا بکر یلی من بعدی, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے عہد لیا تھا, مجھ سے وعدہ لیا تھا, حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ان ابا بکر, بے شک ابو بکر, یلی من بعدی, میرے بعد والی ہوگا, میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہوگا. تو کون ہوگا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوگا. ثم عمر من بعدہ, پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق ہوگا. حضرت علی کی روایت ہے, فرمان حضور کا ہے. پھر حضور نے فرمایا ثم عثمان من بعدہ, پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوگا. ثم علی من بعدہ, پھر اس کے بعد حضرت علی ہوگا. اسی طرح ہوا, دنیا نے دیکھا. دیکھیں یہ تو مسلمانوں کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہے. اب آئیے شیعوں کی کتابوں سے معلوم کرتے ہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 2 ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 376 کھولتے ہیں تو یہاں حضور کا فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے جو حضور علیہ السلام نے امی حفصہ کے لیے فرمایا. فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوگا, والی ہوگا. اگر خلیفہ بلا فصل ہوگا تو کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر ہوگا. پھر حضور نے فرمایا ثم من بعدہ ابو کی, پھر اس کے بعد تیرا ابا یعنی حضرت عمر فاروق ہوگا. امی نے سوال کیا فقالت من اخبرک بہذا, اے اللہ کے رسول یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟
تو حضور نے فرمایا اللہ اخبرنی، یہ مجھے خبر اللہ نے دی ہے، یہ مجھے خبر اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح یہ شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر الصافی جلد نمبر 5 اٹھاتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 194 کھولتے ہیں تو یہاں بھی حضور کا فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے امی حفصہ کو فرمایا فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک، کہ بے شک ابو بکر میرے بعد خلافت کا والی ہوگا، میرے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ پھر فرمایا ثم بعدہ ابوک، پھر اس کے بعد تیرا ابا یعنی حضرت عمر فاروق ہوگا۔ امی نے سوال کیا فقالت من انباک ھذا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ تو حضور نے جواب دیا قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ نے یہ خبر دی ہے۔ اسی طرح یہ شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 اٹھاتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 367 کھولتے ہیں تو یہاں بھی حضور علیہ السلام کا فرمان وہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ پھر اس کے بعد امی نے وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ تو حضور نے جواب دیا مجھے ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ نے یہ خبر دی ہے۔ اسی طرح یہ شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر البصائر اٹھاتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 400 کھولتے ہیں تو یہاں بھی حضور علیہ السلام کا وہی فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک، کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہوگا، میرے بعد اگر خلیفہ متصل ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد تیرا ابا یعنی حضرت عمر فاروق ہوگا۔ فقالت من انباک ھذا، امی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ نے یہ خبر دی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، مسلمانوں اور شیعوں کی کتابوں سے یہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، جس طرح اللہ نے وعدہ استخلاف فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، تو وہ اللہ نے وعدہ پورا فرما لیا اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بنا لیا اور دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے یہی دیکھا کہ خلیفہ بلا فصل کون بنے؟ سیدنا صدیق اکبر بنے۔ اب جو بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں قرآن مجید اور حضور کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ تو اب جو شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت علی جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ حضور کے بعد نہیں ہیں بلکہ رجعت کے بعد ہیں۔ رجعت کس کو کہا جاتا ہے؟ رجعت شیعہ کے عقیدہ، شیعہ کی سوچ، شیعوں کے نظریے کے مطابق رجعت قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی زندہ ہوں گے اور وہ قوم کے خلیفہ بلا فصل ہوں گے، جس کی مسلمانوں کے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں بلکہ رجعت کے بعد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلپ اس پر آئے گی کہ حضرت علی خلیفہ شیعہ مذہب کے مطابق کب ہیں، حضور کے بعد ہیں یا رجعت کے بعد ہیں۔